بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپورٹس فن میں خوش آمدید. میں ہوں آصف خان اور بڑے بھاری دل کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں کیونکہ گزشتہ روز نیوزی لینڈ کی ٹیم نے چند گھنٹے قبل ون ڈے میچ کے چند گھنٹے قبل پنڈی میں نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا. نہ صرف پنڈی میں بلکہ لاہور میں T20 سیریز بھی اب منسوخ کر کے نیوزی لینڈ اب محو سفر ہے. جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. بہت زیادہ ہلچل رہی, بہت زیادہ پروگرامز اس پر ہوئے, لیکن کیا وجہ ہے, کیا وجہ بنی جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ایک دم یہ دورہ ختم کرنا پڑا؟ شیخ رشید احمد بھی سامنے آئے جو وزیر داخلہ ہیں, اور بھی سیاسی حلقوں کی جانب سے بہت کچھ کہا گیا, بہت ممالک کے نام بھی درپردہ لیے گئے, لیکن ابھی تک کچھ حتمی نہیں ہے. کیا امپیکٹ ہوگا اس عمل کا, کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ شعیب اختر کہتے ہیں کہ کرکٹ کو مار دیا گیا ہے, کرکٹ ہیز بین کلڈ. شعیب اختر نے یہ کہا اور لوگوں نے کچھ اور کہا. کچھ نے یہ کہا کہ 2009 کا واقعہ پارٹ 2 یہ ہوا ہے. اب کیا کرنا ہے پاکستان کو, اس پر آج بات کریں گے. اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں بہت موضوع شخصیت طارق محمود صاحب, جو کہ نیوز ون ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز ہونے کے علاوہ قریباً 20-25 سال کا صحافت کا تجربہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ نیوز ون پر ایک پرائم ٹائم شو ہے, پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم, اس کے ہوسٹ بھی ہیں, نیوز ون کے ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں. طارق صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آصف بھائی. طارق صاحب آپ بھی پاکستانی ہیں, آپ کو بھی دکھ ہوگا. کیا میں اس سے شروع کرتا ہوں, الٹا شروع کرتا ہوں. ابھی وجہ ہم آپ سے جان لیں گے کہ کیا رہی, لیکن اس کا امپیکٹ آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں کرکٹ پر اور پاکستان پر بالعموم اور بالخصوص؟ بہت شکریہ آصف صاحب. دیکھیں, بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک کرکٹ کے فین کے, جس طریقے سے جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ دکھی ہیں, افسوسناک صورتحال ہے. وہ بہت بڑا دھچکا ہے پاکستانی عوام کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے اور پاکستانی کرکٹ کے لیے. کیونکہ ہم 2009 کا جس انفارچونیٹ واقعے کا آپ نے ذکر کیا, اس کے بعد سے بڑی مشکل سے ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے, لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائی, ان کو اٹریکٹ کیا, یقین دہانیاں کروائیں, اور اس کے بعد سے یہ ہونا شروع ہوا کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے ہاں بحال ہوئی. پی ایس ایل کے ایونٹ کے اندر پھر لوگ آنے شروع ہوئے, انٹرنیشنل پلیئرز آنے شروع ہوئے. تو ہم آہستہ آہستہ ایسے سفر کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پہ ہم 2009 یا اس سے پہلے والی سچویشن پہ جا کے کھڑے ہوتے, لیکن اس واقعے نے ہمیں پھر لے جا کے 2009 میں کھڑا کر دیا ہے, اور شاید اس سے بھی پیچھے کھڑا کر دیا ہے. اب آپ کا جو سوال کہ امپیکٹ کیا ہوگا, تو امپیکٹ جو ہے وہ مجھے خاصا خوفناک نظر آ رہا ہے. امپیکٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو آگے آنے والے دن ہیں وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے, اسپیشلی جو ہوم کراؤڈ اور ہوم گراؤنڈ کی جو سیریز ہیں, ان کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے امپیکٹ اور جو چیزیں جس کے اوپر ہم آگے جا کے پروگرام میں ڈسکس بھی کر لیں گے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ ہوا ہے اور جو اب خبریں آج انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہیں, کچھ نیوزی لینڈ کے اخبار میں چھپی ہیں, ڈیلی میل کی ایک خبر جس پہ میری آپ کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ 5 جو ممالک ہیں 5 آئیز, جن کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک مشترکہ رپورٹ تھی جس میں US, UK, کینیڈا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہے. اگر یہ تمام باتیں درست ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو فوری رد عمل یا فوری امپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ پاکستان اور انگلینڈ کی جو کرکٹ سیریز ہے وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. انگلینڈ کا جو سیریز ہے وہ مجھے کینسل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آسٹریلیا کی جو سیریز ہے جس میں آسٹریلیا نے آنا تھا اگلے سال کے ابتدا میں, مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بھی ان حالات کے بعد پاکستان کا رخ کرے گی, وہ پاکستان آئے گی. تو وہ سیریز بھی ہوم گراؤنڈ میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ساتھ ساتھ PSL کے اندر جو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل پلیئرز کو لانے کے لیے, اور اگر آپ کمپیریزن کریں گے PSL کا IPL کے ساتھ یا دوسری لیگ کے ساتھ, تو اس میں کمپیریٹیولی جو A کلاس یا A کیٹیگری کے جو پلیئرز ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے PSL کے اندر, اور ہم بڑی مشکل سے کچھ شاید 1-2 پلیئرز کو لے کے آتے ہیں, اور باقی جس کو کہیں کہ فارمیلٹی ہوتی ہے گنتی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑا پیمپر کر کے لے کے آتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے اب وہ PSL پہ بھی ہوگا, اور PSL کے اندر جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں وہ پاکستان کے اندر اگر میچز ہوں گے تو اس کے اندر بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے. تو یہ اوور آل پاکستانی کرکٹ جو ہوم گراؤنڈ میں اور ہوم کراؤڈ کے سامنے آنے والے دنوں کے اندر ہونی تھی یا ہونی چاہیے, اس کے اوپر مجھے اس کے انتہائی منفی اثرات نظر آتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شدید خطرات سے دوچار ہے. اچھا حافظ صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ 5 آئیز کا, یہ میں آپ سے تفصیل سے پوچھوں گا کہ کیا ہے اور انٹیلیجنس رپورٹس واقعی تھیں کہ نہیں تھیں,
رمیز راجہ صاحب نے آج ہی ایک بیان دیا ہے، انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سن لیں ذرا پہلے، اور وہ انہوں نے کیا کہا وہ سنیں، اس کے بعد آپ سے تبصرہ لوں گا۔ دیکھیں پوائنٹ جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ایسی سچویشن سے کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، مگر ہم آگے بڑھے ہیں ہمیشہ سے، ہمارے میں ریزیلینس بہت ہے، ہمارے میں قوت بہت ہے، اور کرکٹ ٹیم کو بس میں نے یہی کہنا ہے آپ کے توسط سے ایک پلیٹ فارم پہ کہ آپ کا جو بھی ایک فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، وہ پرفارمنس میں نکالیں، کیونکہ یہی بیسٹ علاج ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جب آپ دنیا کی سب سے بہترین ٹیم بن جاتے ہیں تو پھر لائنیں لگ سکتی ہیں پاکستان میں سیریز کی، سب آپ کو کھیلنا چاہیں گے۔ جی حافظ صاحب، آپ نے سنا رمیز راجہ صاحب کو، وہ تو کہہ رہے ہیں ٹیم کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور اب ٹیم کو پرفارم کرنا ہوگا اور بڑی ٹیم بنے تاکہ اپنا سکہ منوائیں، اور اس طرح کی ساری باتیں، ٹیم پر آ گئی ہے اب ذمہ داری۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آصف صاحب، ٹیم بنانا بھی رمیز راجہ کا کام ہے، ٹیم میں اچھے ٹیلنٹ کو لانا وہ بھی رمیز راجہ صاحب کا کام ہے، کیونکہ اب وہ ایک کامنٹیٹر نہیں ہیں یا صرف ایک تجزیہ کار یا تبصرہ کرنے والے نہیں ہیں، اب ان کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی قوم کا کام تو صرف دعائیں کرنا ہے، میرا اور آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ میچ شروع ہو تو میچ شروع ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ تمام آیتیں جتنی یاد ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ اللہ کرے یہ تھوڑی دیر وکٹ پہ ٹک جائے، اللہ کرے فلاں ٹیم کا یہ بیٹسمین جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو جائے۔ پھر جب ٹورنامنٹ شروع ہوتے ہیں تو پھر پوری قوم دعا کرنے لگتی ہے کہ خدا کرے کہ سری لنکا بنگلہ دیش کو شکست دے دے، بنگلہ دیش آسٹریلیا کو شکست دے دے، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی کرکٹ میچ کے دوران جو ہے وہ بارش ہو جائے۔ تو ہم تو جب سے آنکھ کھولی ہے اسی گو میں اور اسی دعاؤں کے سہارے جو ہے وہ ہم ٹیم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ٹیم بنانا، ٹیم کو مضبوط کرنا، ٹیم کو اچھا کرنا، دیکھیں سارے اختیار رمیز راجہ صاحب کے پاس ہیں، وہ پی سی بی کے سربراہ ہے۔ نیا ٹیلنٹ لانا، پاکستانی ٹیم کو مضبوط کرنا، اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا، یہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے، رمیز راجہ صاحب نے کرنا ہے۔ ہم نے تو صرف دعائیں کرنی ہے، نیک خواہشات کا اظہار کرنا ہے، اچھے مستقبل کی امید باندھنی ہے۔ تو ہمیں اچھے مستقبل کی امید ہے، ہم دعاؤں کا کام کرتے رہیں گے، جو دوا کا کام ہے وہ رمیز راجہ صاحب نے اور کرکٹ ٹیم نے کرنا ہے۔ تو اللہ کرے وہ ٹیم پرفارم کرے، اور یہ صرف معاملہ صرف ٹیم کا نہیں ہے، آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں، ساری دنیا کے انویسٹر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ اپنی کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کر لیں تو اس ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ ٹھیک بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اب یہ لفاظی کرنے کی، لچھے دار باتیں کرنے کی، سیاسی بیانات دینے کی جو باتیں ہیں اس کو ایک طرف رکھیں۔ رمیز راجہ صاحب کرکٹ پہ، کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پہ، کرکٹ اسٹرکچر کی بہتری پہ کام کرے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، فل مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، ریزلٹ دیں۔ آپ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کرنا ہے، ریزلٹ آپ نے دینے ہیں، تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم بھی اور پوری قوم بھی۔ طارق صاحب یہ بتائیے، کوئی تھریٹ پیپر چل رہا تھا کل بھی، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، وہ کتنی حقیقت ہے اس میں کہ تھریٹ تھا؟ واقعی دو حوالوں سے تھریٹ تھا، ایک جے ایل ایم کے جلوس کا اس میں ذکر تھا اور ایک نیوزی لینڈ کی ٹیم پہ اٹیک کا ذکر تھا، وہ تھریٹ پیپر کتنا اوتھینٹک ہے؟ دیکھیں عزیز صاحب، یہ جو اب دورہ منسوخ ہوا ہے نا، دو اس کے اسپیکٹ ہیں۔ ایک تو اس کا اسپیکٹ انٹرنیشنل پالیٹکس اور ریجنل کی سیکیورٹی سچویشن ہے، وہ ایک طرف ہے۔ دوسرا جو امپیکٹ ہے یا جو کمپوننٹ ہے اس پوری صورتحال کا، اس کا وہ ایک تھریٹ ایڈوائزری ہے جس کا ذکر آپ نے کیا۔ دیکھیں ایک تو وہ بات بالکل درست ہے کہ وہ جاری ہوا، وہ کیوں جاری ہوا؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جتنے ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا، وہ اپنا کام اپنے سر سے اتار کے پھینکنا چاہتی ہیں۔ وہ ہر ایونٹ کے اوپر 14 اگست، 6 ستمبر، عید الاضحیٰ، رمضان المبارک، محرم، 12 ربیع الاول، جو ایونٹ ہے نا آپ لے لیں، 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک، ہر ایونٹ سے پہلے اس قسم کی ایڈوائزری جو ہے نا وہ ایک چھاپا خانہ کھولا ہوا ہے، اس چھاپا خانے کے تحت جو ہے نا وہ ایڈوائزری ٹائپ کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں کہ جی فلاں موقع کے اوپر حملے کا خطرہ ہے، فلاں کے ٹائم کے اوپر بندے آ جائیں گے، سرکاری عمارات کو خطرہ ہے، فلاں خطرہ ہے۔ یہ ایک روایتی چیز ہو گئی ہے تاکہ اگر واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ ادارہ جان چھڑا لے کہ جی ہم نے تو انفارم کر دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری تھی۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی جو اس کی آپ اگر وہ دیکھیں ورڈنگ، جو اس کا سبجیکٹ ہے وہ دیکھ لیں، جو سینٹرل پولیس آفس پہلے لاہور سے یہ انیشیٹ ہوا، پھر راولپنڈی میں اس کا کورنگ لیٹر لگا، تو میں سبجیکٹ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کو آپ لے جائیں نیوزی لینڈ کے یا ان لوگوں کے پرسپیکٹو میں جو موقع کی تلاش میں تھے۔ نیوزی لینڈ میں یہ نہیں کہوں گا کہ موقع کی تلاش میں تھی، لیکن اگر کوئی موقع کی تلاش میں تھا تو ان کے پرسپیکٹو میں چلے جائے کہ ہم نے ان کو کتنا بڑا موقع فراہم کر دیا۔
یہ سبجیکٹ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل انفارمیشن رپورٹ تھریٹ ایڈوائزری ریگارڈنگ ٹور آف نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اینڈ چیلم آف حضرت امام حسین. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ورڈنگ ان کے سامنے رکھ لیں, اس کے ساتھ پھر کورنگ لیٹر رکھ لیں. تو اگر کوئی موقع ڈھونڈ رہا تھا, کوئی کسی تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ڈھونڈا جائے اور اس سیریز پہ ایفیکٹ آئے اس کا, تو ہم نے ان لیٹرز کی صورت میں ان کو وہ موقع فراہم کیا ہے. کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہیں, کوئی ایک دوسرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. سیکیورٹی ارینجمنٹ کا لیٹر نکالیں آپ. تھریٹ لیٹر کا لفظ جب آپ استعمال کریں گے, تھریٹ ایڈوائزری کا لفظ استعمال کریں گے, تو اس کو نیوزی لینڈ ہو, آسٹریلیا ہو یا پاکستان کا کوئی بھی دشمن ہو, اس نے اس کے معنی اپنے انداز سے نکالے. لیکن آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ چیز تو وجہ نہیں بنی. ڈیلی میل کا حوالہ آپ نے شروع میں بھی دیا تھا, وہاں جو 5 ملکوں کی یہ انٹیلیجنس کارٹل سا بنا ہوا ہے, یہ کتنا سنگین اس صورتحال میں ثابت ہوا ہے؟ آخری سوال آپ سے. جی آصف بھائی دیکھیں, اب یہ جو 5 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپ یہ کہیں کہ جی کمبائنڈ رپورٹ, یہاں سے پھر پالیٹکس کی بو آتی ہے. جو ہمارے کنسرن ہے نا, جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی داستانے پہنے ہوئے ہیں, سازش ہو گئی, تو پہلے تو ہمارا اپنا فیلئر ہے کہ اگر کسی نے داستانے پہنے ہوئے تھے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آئی, ہماری آنکھیں ایسی کیوں نہیں تھی کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. اگر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں نے تو سازش کرنی ہے, اس سازش کو ناکام بنانا آپ کا کام تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو اپنے فیلئر کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اب یہ جو 5 کمپوننٹ جن کا آپ نے ذکر کیا, جس میں UK, US, آسٹریلیا, کینیڈا اور نیوزی لینڈ ہے, ان کا 5 کا ایک جگہ جمع ہونا, چیزوں کا جو ہے انیشیٹ ہونا, یہاں سے پالیٹکس کی بو آتی ہے. اور اس پالیٹکس کا ڈائریکٹلی ریلیشن ہے افغانستان کی صورتحال سے, اور یہ پہلی چیز نہیں ہے. آنے والے دنوں کے اندر چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ فورن پالیسی ہو, اس کے اثرات اور اس کے چیلنجز پاکستان کو کے سامنے آئیں گے. پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے, ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم تیار نہیں ہیں, تو اس سے بڑی بدقسمتی اور نہیں ہو سکتی. جب ہم افغانستان کے اندر بہت ساری چیزوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں, تو جب وہاں جو بھی نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے نیگیٹو اثرات اور اس کے چھینٹے بھی ہمارے اوپر پڑیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہمیں اس کی پیش بندی کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, چاہے وہ IMF کی صورت میں ہو, چاہے وہ FATF کی صورت میں ہو, چاہے وہ اور فورن پالیسی چیلنجز کی صورت میں ہو. تو ان 5 جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جن کا ذکر ہو رہا ہے یا باتیں ہو رہی ہیں, گو کہ آفیشلی اس کو کوئی ابھی انڈورس نہیں کر رہا, یہاں سے پالیٹکس کی بو آتی ہے کہ یہ جو یہ فیصلے ہیں, یہ جو چیز جو اصل یا جو انٹرنیشنل سینیریو ہے یا ریجنل سیکیورٹی کا سینیریو ہے, اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, جس کا خمیازہ پاکستان کی کرکٹ کو اور پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید بھگتنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ طارق محمود صاحب, آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا. اور آخر بات جو آپ نے کی, پولیٹکس کی بو اس میں آ رہی ہے. یہ پاکستان حکومت کا کام ہے کہ اس کو دیکھے اور اچھی طرح سے اس کا سدباب کرے. کرکٹ یا دوسرے معاملات پاکستان میں اس واقعے سے جڑے ہیں, اور اس واقعے سے ان کا منفی اثر ان پہ پڑ سکتا ہے. طارق محمود صاحب کی باتیں آپ نے سنی. اب پروگرام میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد کامران اکمل میرے ساتھ ہوں گے. ٹیک اے بریک.